بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سے جو ٹاپکس جن پہ لیکچر میں نے دینے کا ارادہ کیا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیے تھے۔ تو ہم بات کرتے ہیں استقامت کی۔ سب سے پہلے استقامت کا معاملہ ایسے ہے کہ استقامت ہر کام میں ضروری ہے۔ ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں اکثر اس بات پہ ان کی پرابلم ہے یہ کہ وہ کام شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا مجھے فون آتا ہے کہ جی ہم نے کام شروع کیا، 15-20 دن ہماری سیل اچھی ہوئی، لیکن اس کے بعد ہمیں پرابلم بن گئی، اخراجات بڑھ گئے، اس کی وجہ سے کرایہ نہیں مینٹین ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، آفس کا بندہ چلا گیا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں نا تو ایک بات یاد رکھیں، اس میں ہرڈلز ضرور آتی ہیں۔ جو ہرڈلز ہیں وہی ہمیں پختہ کرتی ہیں۔ اگر ہرڈلز نہیں آئیں گی تو ہم پختہ کیسے ہوں گے؟ اب میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں نے میٹرک کے ایگزام دیے تو ابھی جو ہے وہ رزلٹ آنا تھا چند ماہ بعد بورڈ کا۔ تو میں نے اپنے دادا ابو سے گزارش کی، میں نے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم میری ایج 16 ایئرس تھی، ابھی 38 ایئرس ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ جی میں الیکٹرانکس کا نا کوئی بزنس جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کرنے کا۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو جو ہے میرے لیے مجھے کیا کہتے ہو؟ میں کہا جی مجھے آپ 20,000 روپیہ دے دیں، میں 20,000 سے انشاءاللہ کام کو شروع کر دوں گا۔ اور بالکل اس میں شک والی کوئی بات نہیں کہ آج کے 2022 کو اگر دیکھیں اور 2000 کو دیکھیں تو اس میں 22 ایئرز کا فاصلہ ہے۔ تو اس میں لازمی بات ہے آج 20,000 کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی 20,000 کی ویلیو 22 سال پہلے تھی، لیکن اتنی بھی ویلیو نہیں تھی کہ ہم اس کو کہیں کہ جی کو بہت ہیلدی اماؤنٹ تھی۔ لیکن اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا اور ایک شاپ رینٹ پہ لی، شاپ رینٹ پہ لے کے میں نے اس کو اپنے بزنس کو سٹارٹ لیا اجمیری ٹریڈرز اینڈ انسٹالمنٹس کارپوریشن کے نام سے۔ تو میرے پاس یقین جانے دکان کا ایڈوانس اور 800 روپیہ کرایہ تھا دکان کا، اور اس نے تقریباً 3,000 روپیہ مجھ سے ایڈوانس لیا۔ باقی میں نے کارپیٹ وغیرہ بچھایا، ایک ٹیبل لایا، چیئر لایا، تو میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ اب کام سیٹ اپ تو بن گیا، لیکن کام آگے سے مجھے مال لانے کے لیے میرے پاس پیمنٹ جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو بڑا پریشان ہوا، بڑا ذہنی طور پہ ٹینشن۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس بات سے پریشان ہو کے دوڑ جاتے ہیں نوکری کی طرف۔ اور جبکہ یاد رکھیں نوکری صرف 9 to 5 تک اپنے آپ کو پھنسا کے رکھنے والی بات ہے۔ یعنی کہ آپ نے ساری زندگی اگر غلامی کرنے کا سوچ لیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو اس کو تو کوئی بندہ بھی روک نہیں سکتا۔ تو کہ ٹھیک ہے، کسی کی 25,000 کی جاب لگ جاتی ہے، کسی کی 50 کی لگ جاتی ہے، کسی کی 1 لاکھ کی لگ جاتی ہے، کسی کی 3 لاکھ کی لگ جاتی ہے، کسی کی میکسیمم اور زیادہ بھی لگ جاتی ہوگی، لیکن بہرحال وہ 9 to 5 میں بک ہے۔ تو جو بزنس مین ہے اس کو یہ ہے کہ اس میں اس کی جو ایک تو تجارت جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ تو یہی ہم اگر جتنی ہم محنت کسی کے ادارے میں 9 to 5 کام کر کے ان کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں اور پابندی برداشت کرتے ہیں، تو کبھی ہم اپنے کام میں استقامت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ
اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہم دروازے اس کو دیکھتے ہیں جو کسی لوہار کا بنایا ہوا ہے، یعنی کسی لوہے والے کا بنایا ہوا ہے، یا کسی لکڑی والے نے لکڑی کا دروازہ تیار کیا۔ ہم قطعاً اس غیب کے دروازے کو نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کے ہمارے لیے وہاں سے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے بار بار مطلب اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ جہاں تک کھانے پینے کا سوال ہے تو اس کا تو وعدہ اس نے کیا ہوا ہے۔ آگے رہ کے آ جاتا ہے معاملہ ترقی کا۔ اب وہ ترقی جو ہے ہم اس غیب کے دروازے کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی ترتیب کو نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں ہم اس بات پہ کیوں نہیں آتے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اپنے بزنس کو بھی اڈاپٹ کریں اور اپنے باقی معاملات کو بھی اس کی ترتیب کے مطابق کریں۔ جیسا کہ اگر ہم کسی کی جاب کے لیے 9 to 5 ہم نے بک ہونا ہے، تو ہم اگر اپنی ترتیب میں ایک چیز بنائیں کہ وہ میں بات کر رہا تھا آپ سے، سوری کہ بات چینج ہو گئی، اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوا 3-4 دن میں ہی، جب سیٹ اپ تو مکمل ہو گیا، اب پیمنٹ نہیں تھی مال لانے کے لیے، مال سیل کرنے کے لیے، تو بڑا پریشان ہو گیا۔ 1 دن پریشانی میں گزارا، 2 دن گزارا، تیسرے دن گزارا، دادا ابو سے بھی بات نہ کی، پاپا سے بھی بات نہ کی، اس وجہ سے کہ وہ کہیں گے کہ جی بھائی تم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، یہ نہیں کی۔ حالانکہ میرے ذہن میں کچھ تھا، میں نے کہا تھا کہ میں ایسے کروں گا۔ تو خیر 1 دن بہت زیادہ پریشانی رہی، دوسرے دن پھر کچھ کم ہوئی، تیسرے دن پھر ایک بات کو فیصلہ کن انداز میں لیا کہ میں نے یہ چیلنج قبول کرنا ہے اور میں نے اس کام کو چلانا ہے۔ تو آپ یقین کریں اس ٹائم، آج سے 22 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف ہونڈا کی بائکس ہوتی تھی، چائنا کی موٹر سائیکل نہیں تھی ہوتی۔ میں سائیکل پہ بیٹھتا تھا، سائیکل پہ جا کے تو میں نے وہاں سے شہر سے چیزیں پرچیز کرنی اور لا کے یہاں پہ تھوڑے سے پروفٹ پہ آگے سیل کر دیں۔ اس سے میرے اخراجات جو ہیں وہ مینٹین ہونا شروع ہو گئے، چونکہ میں ابھی میری شادی نہیں تھی ہوئی، میرے پہ اخراجات کا بوجھ نہیں تھا، تو خیر وہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ تو ایک دن میں بیٹھا سوچا، میں نے کہا کہ میں اگر کبھی مجھے 1000 روپیہ روز بچے نا تو میں دنیا کا بڑا امیر ترین آدمی۔ تو یقین کریں کہ 15 سے 20 دن گزرے اور مجھے 1000 روپیہ ڈیلی بچنا شروع ہو گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے ابا جی سے ذکر کیا، ابا جی میں اپنے دادا کو کہتا ہوں، میں کہا ابا جی 1000 روپیہ جو ہے نا تقریباً روز جو ہے نا وہ مجھے بچ رہا ہے۔ تو ابا جی نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک اور کرم کرے گا، اپنی محنت سے جو ہے نا وہ معاملے کو چلائی رکھو، تو انشاءاللہ اللہ پاک مدد کرنے والے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ اب اگر میں وہاں پہ دوسرے دن ہی کہتا نہیں جی مجھ سے نہیں ہونا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ یقین کریں کہ جب نیت کر لی نا کہ محنت کرنی ہے اور محنت استقامت کے ساتھ کرنی ہے، کہ اپنے اوپر گرمی بھی برداشت کی، اپنے اوپر سردی بھی برداشت کی، کہ 100 روپے پروفٹ کے لیے میں نے یہاں سے تقریباً اپنی شاپ سے 8 to 10 کلومیٹرز دور جانا اور وہاں سے واپس آنا اور مجھے 100 روپیہ بچنا۔ تو لیکن اللہ پاک نے وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یار جن لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں وہ پیٹرول کا خرچہ جو ہے وہ تو بڑا زیادہ ہوتا ہوگا، تو ان کی تو بہت زیادہ آمدن ہوگی، وہ تو میں تو مینیج کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگلے دن مجھے خیال آیا، میں کہا وہ بھی تو انسان ہے، اگر وہ مینیج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پیٹرول گاڑی بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو پیٹرول کے لیے بھی خرچہ دیتا ہے، تو میں
کیوں مطلب اس بات سے گھبرا؟ اس ٹائم میرے پاس میں نے موٹر سائیکل لے لی تھی، تو میں نے کہا میں کیوں گھبرا رہا ہوں اس بات سے، میں دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ میں سر بسجود ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس گیا، اپنے دادا ابو کے پاس گیا، انہوں نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے۔ انہوں نے کہا محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گاڑی بھی انسانوں کو ہی دیتا ہے، کوئی دوسروں کو تو نہیں نہ دیتا۔ تو یقین کریں ودن 6 months میرے پاس 2006 میں میری اپنی ذاتی ایکسل آئی تھی، اور پیٹرول کے پیسے بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے، یعنی کہ میں اس قابل ہو گیا کہ میرا پیٹرول کا مینجمنٹ بھی ہو گئی۔ لیکن اب وہ 2000 سے لے کے سن 2000 سے لے کے 2006 تک کا پروسیس اگر ہم اس کو نارملی لیں گے تو یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے، اس میں بڑی مطلب ہمت جو ہے وہ میں نے کی ہے، لیکن اللہ کے کرم سے یہ ہمت ہوئی، ورنہ ہمت بھی نہیں ملتی اگر اللہ کا کرم ساتھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مجھے گاڑی بھی مل گئی، میں بڑا خوش کہ گاڑی بھی بڑی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب بات یہ وہاں پہ آ جاتی ہے کہ یہ اب استقامت کے ساتھ میں معاملے میں لگا رہا، آہستہ آہستہ پارٹیز میرے ساتھ ورکنگ میں آ گئیں، پارٹیز ورکنگ میں آئیں، مطلب انہوں نے دیکھا یہ مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ کام کرے گا، یہ میں آپ کے بگنرز کو بتا رہا ہوں جو نئے کام کرنے والے ہیں، جو جلدی گھبرا جاتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ یہ کوئی بھی بزنس ہے وہ نیٹ ورک سے چلتا ہے، چین نیٹ ورک سے چلتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پارٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں جو آپ کو مال دیتی ہیں، اور بہت ساری پریولیجز آ جاتی ہیں جس سے آپ کا بزنس خود بخود جو ہے وہ انہانس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس میں آپ کی جو ہے نا قوت برداشت، ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو برداشت کرنے کی، وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سمجھیں آپ، تو اس کے لیے ہی آج میں فوکس یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر اکثریت جو اس ٹائم جو سینیریو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاپ کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جی موبائل کی شاپ کھولنی ہے، ہم نے جی فلانا بزنس کرنا ہے، ہم نے ہول سیل کا کوئی بیوریجز کا بزنس کرنا ہے، بہت سارے بزنس بڑے اچھے بزنس ہیں، بیوریجز کا ہول سیل کا بہت اچھا بزنس ہے، موبائل کا بزنس ہے، موبائل اسیسریز کا بزنس ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر انڈسٹری کے ساتھ جو جڑے معاملات ہیں وہ ہے، پولٹری کا بزنس ہے، فارمنگ ہے، گوٹ فارمنگ ہے، مطلب تھاؤزنڈز آف جو بزنسز ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ کے کرم سے مطلب ہوتے ہیں اور بڑے باوقار طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ 2 4 لاکھ 3 لاکھ 50,000 10,000 جہاں سے بھی سٹارٹ لیتے ہیں، وہ سٹارٹ لے کے ہم جناب شروع کر دیتے ہیں اور 1 مہینے بعد ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، جس سے صرف پیسے کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کی ذہنیت کا نقصان ہوتا ہے۔ میں ینگسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس چیز کو نوٹ کریں کہ آپ برداشت کی صلاحیت پیدا کریں، آپ صبر کے ساتھ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور وہ ہم پہ بھی کرم کرے گا، ہمیں وہ اکیلا چھوڑنے والا نہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تو خود بخود رستہ جو ہے نکلنے لگ پڑے گا، اور اس غیب کے دروازے کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھولنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوں، 5 وقت کی نماز کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ تو نے ہی ہمارا معاملہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میری 100% آپ کو گارنٹی ہے کہ ایک تو آپ کی اندر سے سیٹسفیکشن ہو جائے گی، کیونکہ جب اندر سے سیٹسفیکشن ہو جائے گی خود بخود برداشت، قوت برداشت آپ کے اندر آ جائے گی،
آپ میں استقامت آ جائے گی، آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو مینج کر لیں گے، کیونکہ جو پیشنس ہے وہ بڑی جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم پیشنس رکھ کے نہیں کریں گے، اب پیشنس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پیشنس ہم جب کاروبار شروع کرتے ہیں، ہمیں جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ریلیشنز کو بہت اچھا رکھنا چاہیے، وہ صلح رحمی میں بھی آتا ہے اور بڑی محبت مطلب اخلاقیات کے دائرے میں بھی آتا ہے۔ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ ہو گئے، ہم جن پارٹی سے مال لیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہماری گفتگو میں ایک مضبوط عنصر ہو کہ وہ آپ سے بات کر کے ان کو یقین ہو کہ یہ بندہ مضبوطی پہ ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو بھی آپ پوری سروس جو ہے وہ ڈیلیور کریں نیک نیتی سے، تو انشاءاللہ ایک ماہ سخت گزرے گا، دوسرے ماہ اس سے تھوڑی سی سختی کم آئے گی، پھر تیسرے ماہ بتدریج کمی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ پھر وہ بزنس آپ کا رن پہ آ جائے گا۔ اگر آپ بزنس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ مسئلے کا حل نکلا ہے؟ شاپ بند ہو گئی، پیسے ضائع ہو گئے، کیا اس کے بعد آپ نئے بزنس کی طرف چلے جائیں گے؟ روز پیسے آپ سے ارینج ہو جائیں گے، اچھا اگر ہو بھی جائیں تو کیا آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ اچھا آپ کا دل بھی چلے ٹوٹ گیا، کیا مطلب اس کا مطلب اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ایک جگہ پہ سٹک ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اس کے اندر اس کے ساتھ رنگ لیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بخود ایک بڑا بزنس بلڈ ہو جائے گا، اور بلڈ ہوتے ہوتے وہ انشاءاللہ ایک اسٹرانگ آپ پاور بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرا کہنے کا بس گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نوجوان دوست برائے مہربانی کائنڈلی پلیز پیشنس رکھ کے آپ اپنے کاروبار کو کریں، اور جو دوست ابھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈر میں ہوتے ہیں کہ جی شروع کیا تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو مطلب کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میرا نمبر ہے 0300-3 عبد الرحمن ثانی میرا نام ہے۔ کسی قسم کی بزنس کے بارے میں کوئی رائے لینا چاہتے ہوں، فری آف کاسٹ، کوئی چارجز نہیں، 24 آورز میں آپ کے پاس اویلیبل ہوں، واٹس ایپ پہ بھی اور دوسرے پہ بھی۔ آپ میرے پاس مختلف بزنس کیٹیگریز سے جو منسلک ہیں لوگ وہ بیٹھتے ہیں، دوست آتے ہیں، ہماری گپ شپ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے کسی دوست کو مشورہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔